کوفہ کا گورنر عبیداللہ ابن زیاد، حر بن یزید، یہ نام یاد رکھیں، حر بن یزید الریاحی کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ حسین کا راستہ روک لو اور انہیں کوفہ کی طرف آنے نہ دو، دائیں بائیں ادھر ادھر چلاتے رہنا۔ حر بن یزید کوفہ پہنچنے سے کافی پہلے ہی مولا حسین کا راستہ روک لی۔ توجہ چاہتا ہوں، حر بن یزید کس کی طرف سے آیا؟ وہ سپہ سالار تھا، یزیدی فوج کی طرف سے آیا، 1000 کا لشکر لے کر آیا، لیکن جب وہ آیا مولا حسین کے پاس، راستہ روک لیا اور کہا ہم آپ کو کوفہ جانے نہیں دیں گے، آپ بغاوت کر رہے ہیں وقت کے خلیفہ امیر المومنین یزید سے۔ ان کے زوم باطل میں یہی تھا، اور اس کے بعد وہ راستہ روکے اتنی دور تک چلتا رہا، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ امام حسین ایک جگہ پر جب پڑاؤ کرتے ہیں، ظہر کا وقت ہے، اذان ہوئی، نماز کے لیے جماعت قائم ہو رہی ہے، امام حسین نے اس حر بن یزید سے پوچھا جو 1000 لشکر کا سپہ سالار تھا، کہا ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہم اپنی نماز پڑھ لیں، کیا تمہاری جماعت الگ ہوگی ہماری جماعت الگ ہوگی؟ حر بن یزید نے کہا نہیں، امام آپ ہی ہوں گے، ہم مقتدی ہوں گے، اقتداء ہم کریں گے۔ امام حسین مصلی پر ہیں، راستہ روکنے کے لیے جو آیا ہے یزید کا سپہ سالار، وہ اقتداء کر رہا ہے، 1000 لشکریوں کے ساتھ اقتداء کر رہا ہے، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، کنٹینیو جو نمازیں ہوتی ہیں نماز امام حسین ہی پڑھاتے ہیں، اور راستہ روکنے کے لیے آیا ہوا یزید کا سپہ سالار اقتداء کر رہا ہے۔ میں علماء سے کہتا ہوں میرے عزیزوں، بڑا عظیم نکتہ ہے، اگر حسین کے سچے وفادار ہو تو آج بھی ہزاروں یزیدی تمہاری بھی اقتداء کرنے کو تیار ہیں، کرتے ہیں، مجبور ہیں۔ اگر سچے حسینی بن جاؤ تو اقتداء تو ہوگی، لیکن جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ، راستہ روکا اور اس کے بعد پھر پیغام آیا کہ امام حسین کو کوفہ کی طرف آنے مت دینا، کسی اور راستے کی طرف لے جاؤ، کسی اور راستے کی طرف وہ زبردستی لے گیا۔ پھر وہ میدان آیا جس کو کربلا کہا جاتا ہے، امام حسین وہاں اتر گئے اور ایسی جگہ پر آپ کو اتارا گیا جہاں پانی نہ ملے، دریا کے اوپر سارے یزیدی فوج کا قبضہ۔